بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ سیدنا صدیق اکبر پر پیش کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے، اور یہ صرف تعارف چل رہا ہے۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے، ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول، دنیا فانی سے بے خبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، درویش بھی سالار بھی قرآن کہے یار غار بھی ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے۔ ناظرین، یہ تعارف چل رہا ہے سیدنا صدیق اکبر کا، تو یہ ویلاگ نمبر 3 ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ اول ہیں، یہ ہم بتا چکے ہیں۔ اب ان کے متعلق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ایک ایک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارے پہلے ویلاگ میں عائشہ بنت ابو بکر کا ذکر آیا ہے۔ سیدنا عائشہ بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ عائشہ بنت ابی بکر رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہد خلفائے راشدین میں آپ نے، یعنی آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال بعد یعنی بقیہ حیات رہیں، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف ممالک کے مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم الحدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیثہ کا ذخیرہ آپ ہی سے روایت کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ایک ذکر ہے ابو بکر صدیق عام الفیل۔ عام الفیل اسلامی تاریخ میں یہ سال بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ سال 570 عیسوی کا ہے۔ اس سال مکہ مکرمہ میں حضرت محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد محترم وفات پائے اور کعبہ پر حملے کا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، دور جاہلیت قبل از اسلام دور، جب اہل عرب شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے، اس وقت عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی۔ مختلف قبائل کے اپنے اپنے سردار تھے جو اکثر کسی بادشاہ کے تابع ہوتے تھے، مگر وہ اپنی داخلی آزادی ہر حالت میں برقرار رکھتے تھے۔ قبیلے کا سردار وہی ہو سکتا تھا جس کے حامی افراد زیادہ ہوں اور اہل عرب کی قومی خصوصیات بہادری، مہمان نوازی اور فیاضی میں بھی ممتاز ہو۔ ناظرین، اس میں ذکر ہے قریش کا۔ قریش عرب کا ایک مشہور اور ذی عزت قبیلہ، نیز اس کا کوئی فرد یا افراد بنو قریش یا قریش مکہ کا ایک اہم ترین قبیلہ تھا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی قبیلے کی ایک شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ ناظرین، ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے تعارف سیدنا ابو بکر صدیق کا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب مسلمانوں کے آخری نبی ہیں، اور اہل اسلام کے نزدیک محمد تمام مذاہب کے پیشواؤں سے کامیاب ترین پیشوا تھے۔ یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اسلام ایک توحیدی مذہب ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی گئی آخری الہامی کتابوں کی تعلیمات پر قائم ہے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اسلام کا آغاز 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک 23 سال پر محیط عرصے میں محمد رسول اللہ پر اللہ کی طرف سے اترنے والی الہامی کتاب قرآن سے ہوتا ہے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور اسی زبان میں دنیا کی کل آبادی کا کوئی 24% حصہ، یعنی لگ بھگ 1.6 سے لے کر 1.8
ارب افراد اس کو پڑھتے ہیں، ان میں تقریباً 20 سے 30 کروڑ ہی ہیں۔ ناظرین، یہ تعارف انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کلوز کر رہے ہیں، یعنی ویلاگ نمبر 3۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ویلاگ نمبر 4 کا حصہ ہم بنائیں گے، کیونکہ تعارف مختصر نہیں ہے، لمبا ہے، اس لیے اس کو آسان کر کے مختلف قسطوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، یعنی تعارف سیدنا صدیق اکبر۔